بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے پارٹ نمبر 1، جس میں گھٹی کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ جو بچوں کو گھٹی دی جاتی ہے، جسے دودھ پلائی کی رسم بھی کہا جاتا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے میٹھی چیز کی گھٹی دینا چاہیے۔ گھٹی سے بچہ منہ ہلاتا ہے، اس کے جبڑے حرکت کرتے ہیں، وہ کچھ دیر تک گھٹی کو چوستا ہے۔ اس طرح بچہ دودھ پینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میرے یہاں بچہ پیدا ہوا، میں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اسے کھجور کی گھٹی دی۔ کھجور کی گھٹی دینے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کھجور کو منہ سے خوب چبایا جائے اور پھر اسے بچے کے منہ میں رکھ دیا جائے تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ اسے منہ چلا کر نگل سکے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بچے کو گھٹی دی جائے۔ اگر کھجور میسر ہو تو بہتر ہے، ورنہ جو میٹھی چیز میسر آ جائے لیکن وہ بچے کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اس سے گھٹی دی جائے۔ اسے خوب چبایا جائے تاکہ نو مولود آسانی سے اسے نگل سکے۔ بہتر یہ ہے کہ گھٹی نیک آدمی سے دلائی جائے۔ نیک آدمی گھٹی دے کر بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت میں گھٹی کے تذکرے کے بعد یہ اضافہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور مجھے واپس کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا بچہ تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کی پیدائش کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد مجھ سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ اور ساتھ میں کچھ کھجوریں بھی دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور دریافت کیا، کیا اس کے ساتھ کوئی چیز بھی لائے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں، کچھ کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو چبایا اور اپنے دہن مبارک سے نکال کر بچے کے منہ میں رکھ دیا اور عبداللہ نام تجویز فرمایا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد بھی اسے گھر سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ جو لوگ 40 روز تک بچے کو گھر سے نکالنا غلط سمجھتے ہیں، ان کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنا غلط ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسا نہ کرتے، اور اگر وہ لا علمی کی بنیاد پر ایسا کر بیٹھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ضرور رہنمائی فرماتے۔ بہرحال بچے کو کسی میٹھی چیز کی گھٹی دینا مسنون بھی ہے اور مفید بھی، لیکن ایک بات جو نہایت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ گھٹی بچے کو فوراً دی جائے اس کی پیدائش کے بعد۔ لیکن آج کل عام طور پر جو رواج ہے وہ گھٹی بعد میں دی جاتی ہے، لیکن عام طور پر آج کل جو رواج ہے وہ نہایت ہی غلط رواج ہے۔ بعد میں ایک رسم کے طور پر دودھ پلائی کی رسم رکھی جاتی ہے اور بعد میں گھٹی دی جاتی ہے، حالانکہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اسے گھٹی دینی چاہیے تاکہ وہ ماں کا دودھ پینے کے لیے تیار ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔